بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیٹرولیم کلب آف پاکستان کی پیشکش بات توانائی کی اس پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان مسعود عبدالی حاضر ہے. ناظرین، حالیہ میزانیے میں بجٹ پیش کرتے ہوئے وفاقی وزیر خزانہ جناب شوکت ترین نے قومی اسمبلی کو بتایا تھا کہ گزشتہ ایک سال کے دوران تیل کی قیمت میں 100% اضافہ ہوا ہے، بلکہ میرا خیال انہوں نے کہا تھا 140% اضافہ ہوا ہے. قومی معیشت میں تیل کی اہمیت کیا ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ عالمی منڈی میں $1 فی بیرل کے اضافے سے پاکستان کے درآمدی اخراجات میں $13 کروڑ سالانہ کا اضافہ ہو جاتا ہے. پاکستان کا برآمدات کا سالانہ حجم $55 ارب ہے، جس میں خام تیل کا تناسب 15% سے زیادہ ہے. ایک اور مسئلہ جو یہ ہے پاکستان میں کہ پاکستان میں تیل صاف کرنے یعنی ریفائننگ کی گنجائش ضرورت سے بہت کم ہے، جس کی وجہ سے خام تیل یعنی کروڈ کے ساتھ ہمیں پیٹرول اور ڈیزل بھی درآمد کرنا پڑتا ہے. گزشتہ کئی سالوں سے گیس کی کمی پورا کرنے کے لیے LNG بھی درآمد کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے زر مبادلہ کے ذخائر پر درآمد دباؤ بڑھ گیا ہے. شاید آپ مجھے ماضی پرست قرار دیں، لیکن ایک زمانہ وہ بھی تھا کہ گزشتہ صدی کی 5ویں دہائی یعنی 50s میں جب ہم نے اپنی خوابگاہوں کو گرم کرنے کے لیے گیس کا استعمال شروع کیا، اس وقت یورپ میں نہانے کا پانی کوئلے پر گرم ہوتا تھا. اس شاندار ماضی کا افسوسناک پہلو یہ ہے کہ آج جب ساری دنیا پاکستانی مہارت سے فائدہ اٹھا رہی ہے اور ہمارے ماہرین دنیا کے 5 بر اعظم اور 7 سمندر سے تیل نچوڑ رہے ہیں، خود وطن عزیز کو توانائی کے بحران کا سامنا ہے اور ہم خام تیل اور پیٹرولیم مصنوعات کی درآمدات پر 10 سے 12 ارب ڈالر سالانہ خرچ کر رہے ہیں. واضح ہے کہ یہ 10 سے 12 ارب ڈالر جو ہے وہ اس صورت میں ہے جب تیل کی قیمت موجودہ سطح پر برقرار رہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے بینک آف امریکہ نے یہ تجزیہ پیش کیا ہے کہ شاید اس سال کے آخر تک تیل کی قیمت $100 فی بیرل سے تجاوز کر جائے. یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو، ترس گئے ہیں کسی مرد راہ داں کے لیے. ایسی صورتحال کیوں پیدا ہوئی؟ کیا پاکستانی تلوں میں تیل ہے ہی نہیں، یا سسرفی کی بڑی وجہ پولیٹیکل ول کی کمی ہے، قیادت کا بحران، امن عامہ کی خراب صورتحال، پالیسیوں کا عدم استحکام؟ کیا اس کی وجہ حکومت کے مختلف اداروں کے درمیان رابطے کا فقدان ہے؟ پاکستانی صنعت کار تیل و گیس کی صنعت میں سرمایہ کاری کیوں نہیں کرتے؟ گزشتہ چند سالوں کے دوران OMV، ENI، BHP، کلو، پریمیئر اور سب سے بڑھ کر ملیشیا کی قومی تیل کمپنی پیٹروناس پاکستان سے جا چکی ہے. آج اس اہم موضوع پر پیٹرولیم کلب آف پاکستان ماہرین سے گفتگو کا آغاز کر رہا ہے، جس کی پہلی قسط آپ کی خدمت میں پیش ہے. آج ہمارے مہمان ہیں جناب مسعود صدیقی. عجیب اتفاق کہ میزبان اور مہمان دونوں ہی مسعود، گویا یہ اجتماع مسعودین ہے. تیل اور گیس کی دنیا میں جناب مسعود صدیقی کا نام تعارف کا محتاج نہیں. اس دشت کی سیاحی میں مسعود کو 30 سال ہو چکے ہیں اور یہ سیاحی ابھی بھی جاری ہے. صدیقی صاحب نے امریکہ کی جامعہ اوکلاہوما نارمن سے پیٹرول انجینئرنگ میں BE کی ڈگری حاصل کی. وطن واپس آ کر مشہور خدمت رساں ادارے ہیلیبرٹن سے وابستہ ہو گئے. ناظرین کی دلچسپی کی لرز ہے کہ امریکہ کے سابق نائب صدر ڈک چینی بھی ہیلیبرٹن کے سربراہ رہ چکے. مجھے پتہ نہیں کہ مسعود جب کام کرتے تھے ڈک چینی ان کے بگ باس تھے یا نہیں. مسعود نے کچھ عرصے بعد ایک امریکی تیل کمپنی یونین ٹیکسس میں کام کی، UTP کا بڑا کارنامہ بدین آئل فیلڈ کی دریافت تھا. UTP بعد میں اموکو بنی، اس کے بعد وہ BP کا حصہ بن گئی اور کچھ عرصہ پہلے BP کے پاکستانی اثاثے ایک چینی کمپنی یونائیٹڈ انرجی نے خرید لیے. مسعود صدیقی نے لاسمو کے لیے بھی کام کیا جو بعد میں ENI میں ضم ہو گئی. اس کے علاوہ وہ کویتی کمپنی کوفپیک کی پاکستانی شاخ کے قائد بھی رہے. غیر معمولی تجربے اور صلاحیت اور قابلیت کی بنا پر انہیں OGDC کا سربراہ بھی مقرر کیا گیا. مسعود صدیقی کی مہارت جو ہے وہ یہ کہ زیر زمین ذخائر سے کم لاگت پر تیل کشید کرنے کے ماہر ہیں، اور ایسے ذخائر جہاں تیل و گیس کا بڑا حصہ نکالا جا چکا ہو، یہ ان تلوں سے تیل کی ایک ایک بوند اور گیس کا آخری بلبلہ بھی نچوڑ لینے کی مہارت رکھتے ہیں. خدمت رساں کمپنی اور تیل کمپنی کے ساتھ مسعود صدیقی نے کافی عرصہ پاکستانی صنعت کے نمائندہ ادارے پیپکا جو ایک تھنک ٹینک ہے پاکستان کا، یا لابی کا کام کرتی ہے، مسعود زیادہ بتا سکتے ہیں، اس کے سربراہ رہ چکے ہیں، جس کی وجہ سے پیٹرولیم پالیسی اور تلاش و ترقی کے متعلق قانون سازی پر انہیں عبور حاصل ہے. قومی پیٹرولیم پالیسی کی تدویر میں وہ وزارت پیٹرولیم کی معاونت بھی کر چکے ہیں. بہت بہت شکریہ مسعود، آج ہمارے ساتھ وقت دینے کا. ہمیں معلوم ہے آپ کے یہاں یہ رات کا وقت ہے، اور تو ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں.
اور جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم چاہتے ہیں اس گفتگو جو ہے وہ عام فہم ہو اور ان لوگوں کے لیے ہو جو تیل استعمال کرتے ہیں، یعنی تیل نکالنے والے نہیں بلکہ تیل استعمال کرنے والے، بلکہ یہ کہیں کہ جن کے لیے تیل ولن ہے کہ تیل کی قیمت بڑھنے سے ان کے خواب جو ہے ریزے ریزے ہو جاتے ہیں۔ ذرا یہ بتائیے گا کہ کہ پاکستان میں تیل اور گیس کا کاروبار ہے کس نوعیت کا، کیا نوعیت ہے پاکستان میں تیل اور گیسی کاروبار؟ عبدالی صاحب شکریہ۔ پاکستان میں یہ میری نظر میں بڑا بہترین کاروبار ہے، کیونکہ کاروبار کی جو ڈیفینیشن مجھے سکھائی گئی وہ یہ ہے کہ آپ جو بھی چیز پیدا کریں اس کے خریدار ہوں آپ کے پاس اور آپ اپنا پورا مال بیچ سکیں۔ پاکستان میں جہاں تک میری میموری سرو کرتی ہے ہمیشہ آئل اینڈ گیس کی شارٹیج ہی رہی، تو کسی بھی کمپنی کو اپنی پروڈکشن بیچنے میں کبھی کوئی دقت نہیں۔ تو اس سے اچھا کاروبار کیا ہوگا کہ پروڈکشن سے پہلے آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ جی میرا یہ سارا مال بک جائے گا، تو اکنامک زاویے سے یہ بہت ہی منافع بخش کام ہے۔ اور فورسیبل فیوچر میں بھی مجھے نہیں نظر آتا کہ یہاں کبھی آئل اینڈ گیس سرپلس ہوگا کہ کسی آئل کمپنی کا کوئی مال بکے گا نہیں، اس طرح کا ایشو یہاں نظر نہیں آتا۔ امریکہ یا ڈیولپ کنٹریز میں ہوتا ہے یہ، مگر یہاں پہ آئی تھنک کہ لانگ ٹرم بیسس پہ یہ بہت منافع بخش کاروبار ہے، اور میرا خیال ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس میں حصہ لینا چاہیے۔ شکریہ بس یہ بتائیں کہ یہ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے لیے کہ تیل اور گیس کی پاکستان میں تاریخ کیا ہے، کیا واقعی پاکستان کا تجربہ ہے اس میں، یا یہ بھی ہمارے کو نئی چیز ہے؟ اس کی تاریخ کیا ہے تیل اور گیس کے تلاش کی اور اس کے ڈیولپمنٹ کی اور پروڈکشن کی پاکستان میں؟ بہت ہی پرانی تاریخ ہے یہ، ہمارا آپ یوں سمجھے ہیریٹیج ہے، کیونکہ جہاں تک میں نے پڑھا اور جہاں تک میری معلومات ہیں پہلا جو کمرشل ویل دنیا میں ڈرل ہوا تھا وہ ڈریک ویل کہلاتا تھا، جو کہ پینسلوینیا میں ڈرل ہوا، اور دوسرا کمرشل ویل پاکستان کی سرزمین پر یہ کھوڑ وغیرہ کے ایریا میں ہوا۔ تو بہت ہمارا جو ایکسپیرینس اس ایریا میں اگر ہم جنریشن وائز دیکھیں بہت زیادہ ہے، اور بلکہ ایک جگہ ہے یہاں پہ پاکستان میں، اس کہتے ہیں امدال، اسے لکھتے ہیں احمدال کی طرح مگر اس کا پروننسیشن ہے امدال۔ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ انگریزوں کے ساتھ آج سے پتہ نہیں 100-150 سال پہلے سے کام کر رہے ہیں، اور ڈرلنگ کی مہارت ہے ان میں اور پروڈکشن کی مہارت ہے۔ انفیکٹ آپ یوں سمجھیے کہ آج بھی مڈل ایسٹ میں جو زیادہ تر رگیں ہیں ان پہ جو آپ کو ایکسپرٹ منجھے ہوئے لوگ ملیں گے وہ پاکستانی ہیں زیادہ تر، امدال کے، اور دوسری جگہوں کے بھی ہیں۔ اور اس کا ثبوت یہ اگر آپ یہ کھوڑ وغیرہ کے ایریا میں جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ میال میں پرٹیکولرلی ابھی تک ویلز پر لکڑی کی رگ لگی ہوئی ہے، اور اس زمانے میں یہ نہیں تھا کہ آپ ایک ریگ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتے تھے، جہاں ویل ڈرل کرنا ہوتا تھا وہیں آپ لکڑی کی ایک ریگ کنسٹرکٹ کرتے تھے اور اس کے بعد اس کو وہیں چھوڑ دیتے تھے۔ اور ڈاکیومنٹ اگر آپ دیکھیں پی او ایل کے پاس پرانے ہمارے ڈاکیومنٹ ہیں جو ہماری ہسٹری کو جس میں کیپچر کیا گیا ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ دنیا میں امریکہ کے بعد شاید ہم ہی تھے جو اس پہ کام کر رہے تھے۔ بہت اچھی طرح بیان کی۔ یہ بتائیے کہ چونکہ ہم عام فہم بات کر رہے ہیں، صنعت کے بارے سے ہم اکثر سنتے ہیں آپریٹنگ کمپنیز، سروس کمپنیز، ریگولیٹرز، یہ اس کی کیا یہ نومنکلیچر کیا ہے، کیسے سمجھا جائے اس کو؟ اچھا، یہ کچھ موٹے موٹی 4-5 ورڈ ہے، الفاظ ہیں جن کا میں عام زبان میں اس کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ آپریٹنگ کمپنی اس کمپنی کو کہتے ہیں جو کہ آئل کمپنی ہوتی ہے مگر تمام ڈے ٹو ڈے رننگ جو ہے وہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ جو اس کے پارٹنر ہوتے ہیں وہ ان کا آپریشن میں ڈے ٹو ڈے آپریشن میں عمل دخل نہیں ہوتا، مگر وہ اپنا حصہ دیتے رہتے ہیں، خرچے کا بھی اور جو پروفٹ ہوتا ہے وہ بھی دیتے رہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ پھر ایک دوسری ٹرمینالوجی ہے سروس کمپنی کی، وہ یہ ہے کہ آئل انڈسٹری میں زیادہ تر آئل کمپنیاں جو ہیں وہ ریگوں کی مالک نہیں ہوتی، اور جو دوسری چیزیں ہیں سیمنٹنگ ہے، لاگنگ ہے،
ऑयल कंपनियां अपना पैसा जो है वेल ड्रिल करने पर खर्च करना चाहती हैं, क्योंकि वो उनका कोर फंक्शन होता है। तो ये सारी कंपनियां क्रिएट हुई हैं जिनको हम सर्विस कंपनीज कहते हैं। ये कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, ठेकेदार हैं, और इतनी ये स्पेशलाइज फील्ड है कि अगर ये इस तरह से ना हो तो काम ना हो पाए। क्योंकि अगर कोई एक ड्रिलिंग कंपनी है तो ड्रिल करना खुद एक बहुत ही स्पेशलाइज काम है, उसकी एक्सपर्टीज बहुत हाई लेवल की चाहिए होती है। तो ऑयल कंपनी ये सारे काम नहीं कर सकती, इसलिए स्पेशलिस्ट सर्विस कंपनियां क्रिएट हो गई हैं ओवर द ईयर्स। फिर एक तीसरा जो वर्ड घूमता है हमारी इस इंडस्ट्री में, वो रेगुलेटर का घूमता है। रेगुलेटर क्या है? तकरीबन हर ही मुल्क में ऑयल एंड गैस में को काफी बारीकी से हुकूमतें देखती हैं, और वो एक इदारा या रेगुलेटर क्रिएट करती हैं जिनका काम ये होता है कि भाई ये फलाना यहाँ ऑयल वेल ड्रिल कर रहा है तो ये यहाँ पे कोई आलूदगी ना बढ़ा दे, कोई ऐसा काम ना कर दे जिससे लोगों की जान खतरे में पड़ जाए। उसके रूल्स रेगुलेशन जो हैं वक्तन फवक्तन हुकूमतें बनाती रहती हैं, और हर मुल्क में होता है, और उसको हम रेगुलेटर कहते हैं। तो जो प्रोडक्शन कंपनियां होती हैं वो ऑपरेटेड भी हो सकती हैं और नॉन ऑपरेटेड भी हो सकती हैं। ये मॉडल इसलिए क्रिएट किया गया है इस इंडस्ट्री में क्योंकि ये बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है। एक अंदाजे के मुताबिक अगर आप एक वेल पाकिस्तान में फर्ज करें पोटोहार के एरिया में ड्रिल करते हैं तो तकरीबन $20 मिलियन से 3 अरब रुपए खर्च हो जाते हैं, और कोई गारंटी नहीं होती कि उसमें से तेल गैस निकल आएगा। तो उस रिस्क कोई एक कंपनी इतना बड़ा रिस्क जाहिर बात है लेते हुए घबराती है, तो वो फिर जॉइंट वेंचर पार्टनर लेके आते जो कि अपना पैसा भी लगाते हैं और ऑपरेटिंग कंपनी को हेल्प भी करते हैं, मगर अल्टीमेट अथॉरिटी जो है वो ऑपरेटिंग कंपनी के पास होती है। अच्छा, एक आखिरी मैं तारीफी सवाल करूंगा, फिर हम असल मौजू पर आएंगे जिसमें आपकी महारत है। ये बताएं कि हम एक लफ्ज हम ये इस्तेमाल सुनते हैं अक्सर, अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, मिड स्ट्रीम, ये क्या चीज है? ये जो इंडस्ट्री है ये जब शुरू हुई थी तो सिंपल अल्फाज में मैं बता रहा हूँ इसका बैकग्राउंड, कि जिस आदमी ने वेल ड्रिल किया उसी ने फिर उसको साफ भी किया और उसी ने उसको आगे ले जाके पेट्रोल पंप पे या डब्बे में बेचा। मगर जैसे जैसे इंडस्ट्री ग्रो होती चली गई, इसकी अंदर कॉम्प्लिकेशन इतनी ज्यादा बढ़ती चली गई कि एक नेचुरल ब्रेक इस इंडस्ट्री में आना शुरू हो गया। एक जो अपस्ट्रीम में, मिड स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, ये 3 डिस्टिंक्ट हिस्से हैं इस इंडस्ट्री के। बहुत ही चंद कंपनियां हैं इस वक्त दुनिया में जो कि तीनों हिस्से हैंडल करती हैं। ये नहीं शुरू, ज्यादातर कंपनियां जो हैं वो स्पेशलाइज करती हैं अपस्ट्रीम में या मिड स्ट्रीम में या डाउन स्ट्रीम में। अपस्ट्रीम क्या है, मिड स्ट्रीम क्या है, डाउन स्ट्रीम क्या है? अपस्ट्रीम वो हिस्सा है इस बिजनेस का जिसमें एक्सप्लोरेशन कंपनी, जो इसका काम है लाइसेंस लेके वेल ड्रिल करना, डिस्कवरी करना और एक प्लांट लगा के जो भी उनकी प्रोडक्ट है तेल या गैस वहीं फील्ड गेट से बेच देना। अब फील्ड गेट से जब ट्रांसपोर्ट शुरू होती है तेल की, वो जाती है रिफाइनरी में, वो मिड स्ट्रीम हो गया। गैस जो है वो पाइपलाइन में जाती है, वो गैस का मिड स्ट्रीम हो गया। इसी तरह से फिर डाउन स्ट्रीम में आते हैं, जब रिफाइनरी से वो क्रूड ऑयल, डीजल, पेट्रोल, मुख्तलिफ चीजों में ब्रेक हो जाता है, फिर उसको मार्केट करना पड़ता है। उसको ले जाके आप बेचते हैं पेट्रोल पंप पे या एलपीजी के सिलेंडर में भर के, वो डाउन स्ट्रीम कहलाता है। अच्छा, हमारे यहाँ वैसे तो डिस्टिंक्शन है अपस्ट्रीम, मिड स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की ऑयल में। हमारे यहाँ एक्सप्लोरेशन कंपनी सेपरेट हैं, रिफाइनरियां सेपरेट हैं, और डाउन स्ट्रीम में ऑयल मार्केटिंग कंपनी सेपरेट हैं। मगर हमारे गैस में इतनी डिस्टिंक्शन पैदा नहीं हो पाई अभी तक। गैस में अपस्ट्रीम तो सेपरेट है, जो कि एक्सप्लोरेशन कंपनी है, गैस निकाल के वो फील्ड गेट पे मिड स्ट्रीम को दे देती है, जो कि आपकी 2 बड़ी कंपनियां हैं, सी सदर्न गैस और सी नॉर्दर्न गैस। मगर वो डाउन स्ट्रीम का भी काम करती हैं, वो गैदर भी करती हैं, एग्रीगेट भी करती हैं, डिस्ट्रीब्यूट भी करती हैं। तो हमारे यहाँ गैस में डाउन स्ट्रीम सेक्टर अभी तक डेवलप नहीं हुआ है। एलपीजी है मगर वो तो बहुत छोटा सा एक हिस्सा है, मतलब पाइप गैस जो है उसमें हमारा डाउन स्ट्रीम सेक्टर सेपरेट नहीं है। तो ये 3 डिस्टिंक्शन हैं इस बिजनेस की।
جی اب ہم آتے ہیں مین موضوع کی طرف جو واقعی جس سے ہمارے ناظرین کو دلچسپی ہوگی. آپ نے فرمایا اور میں نے بھی اپنے تعارف میں کہا کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے پاکستان تجربے کے اعتبار سے دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے امریکہ کے بعد, اور وہ بھی فرق بھی 6-7 سال کا ہے, بہت زیادہ فرق بھی نہیں ہے. پھر آپ نے خود ہی یہ کہا اور میں نے بھی اس کا تجربہ کیا ہے کہ پاکستانی ماہرین دنیا میں ہر جگہ موجود ہیں, یعنی کوئی جگہ ایسی نہیں ہے چاہے نارتھ سی ہو چاہے گلف آف میکسیکو ہو, حتیٰ کہ جو اوکلاہوما کے میدان ہے اس میں بھی آپ کو پاکستانی نظر آتے ہیں, احمدآل کے لوگ. اس سب کچھ کے باوجود چراغ تلے اندھیرا کیوں ہے کہ ہم ابھی تک خود کفالت کی منزل کو نہیں پہنچ سکے, جبکہ ہم جس علاقے میں رہتے ہیں جو ہماری جغرافیہ ہے وہ بہت خطرناک ہے اگر ہم جو ہے خود کے کفیل نہ ہوں. جیسے کہتے ہیں انرجی سیکورٹی ہمارے لیے اتنی ہی اہم ہے جتنی فوڈ سیکورٹی. تو یہ کیا وجہ ہے ہم خود کفیل کیوں نہ ہو سکے اب تک؟ میں بالکل اس کا جواب دیتا ہوں, مگر آپ کے کامنٹ میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. ایک اور ڈسٹنکشن جو ہے ہمیں وہ یہ ہے کہ اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے جو ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ تھے پیٹرولیم انجینئرنگ کے وہ بھی پاکستانی تھے. ایسا نہیں ہے کہ سب اس انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں, ہم ایکچولی دنیا کو پڑھا بھی رہے ہیں. جی بالکل, اتنی مہارت ہے ہمارے لوگوں میں. تو اب کمنگ بیک ٹو یور کوشچن کہ کیا ایشو کیا ہے. دیکھیں یہ کاروبار ہے جیسے کہ کوئی دوسرا کاروبار ہوتا ہے. کاروبار کو چلانے کے لیے آپ کو کئی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں, مگر دو جو ضروری چیزیں میری نظر میں ہوتی ہیں. ایک یہ ہوتی ہے کہ کاروبار کرنا آسان ہونا چاہیے, تب تو بزنس مین اس میں پیسہ لگاتا ہے. اچھا یہ چونکہ بہت ہائی رسک کام ہے تو اس میں اور آسانیاں لوگ مانگتے ہیں اور مراحت مانگتے ہیں. دوسرا ایشو یہ ہے کیونکہ یہ ساتھ میں خطرناک کام ہے تو اس میں ریگولیٹر کا ہونا نہایت ضروری ہے. مگر ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ریگولیٹر جو ہے وہ اتنے زیادہ مطلب ہے ٹائٹ کر دے ہر چیز کہ کاروبار کرنا مشکل ہوتا ہے. ہماری جو اس وقت سچویشن ہے وہ بیسکلی یہی ہے کہ آلدو یہ ہماری ہیریٹیج ہے مگر اس کی جو ریگولیشن وغیرہ ہیں ان کو ہم صحیح طریقے سے بنا نہیں پائے اور صحیح طریقے سے ان کو ہم ایگزیکیوٹ نہیں کر پاتے ہیں. اور اس کی پرائمری وجہ یہ کہ ہمارے یہاں بہت ساری چیزوں کی ہمیں ایسی چیزوں کی اجازت لینی پڑ جاتی ہے ریگولیٹر سے جو کہ دوسرے ممالک میں آپ کو ضرورت نہیں ہے. انہوں نے ایک ٹیمپلیٹ بنائی ہوئی ہے کہ جی یہ اسٹیپس ہیں, یہ آپ کرتے چلے جائیں, ہمیں آپ کا لکھ کے انفارم کر دیں اور آگے چلتے چلے جائیں. مگر ہمارے یہاں ہر اسٹیپ پہ چھوٹے اسٹیپس میں بھی ہمیں اجازت نامہ چاہیے ہوتا ہے, اس کے بغیر ہم آگے نہیں جا سکتے. اور انفارچونیٹلی میں کوئی ریگولیٹر کے خلاف ہوں, ریگولیٹر ہونا چاہیے مگر ساتھ میں ریگولیٹر فیسیلیٹیٹر بھی ہونا چاہیے تاکہ کاروبار جو ہے آگے بڑھے. یہ ویسے ہی میں نے کہا نا اتنا ہائی رسک کام ہے, اس کی تو جب لوگ خرچہ سنتے ہیں تو ویسے ہی گھبرا جاتے ہیں. اب ہمارے انفارچونیٹلی ریگولیٹر کی ہم نے کیپیسٹی بلڈنگ کی نہیں کسی وجہ سے یا کر نہیں پائے. تو ریگولیٹر کے پاس اتنی ریسورسز نہیں ہیں کہ وہ جو ہے اسپیڈ میں ایفیشنٹلی اپروول دیتا چلا جائے. ایک تو کمپلیکس فیلڈ ہے, یہ باہر سے لگتا ہے بڑی سمپل ہے, ایسا نہیں ہے. یہ ٹیکنالوجیکلی بہت ہی ایڈوانس فیلڈ ہے. اور آپ شاید سن کے حیران ہوں گے کہ بہت سی چیزیں جو آج کل ہم اپنے موبائل فون اور لیپ ٹاپ اور یہ سب چیزیں یوز کرتے ہیں ان کو ایجاد کرانے میں آئل انڈسٹری کا بہت بڑا ہاتھ ہے. کمپیوٹر خاص طور سے جو مین فریم ایجاد ہوئے تھے ان کا کسٹمر چاہیے تھا نا پہلے, تبھی تو کمپیوٹر بنائیں گے. آئل انڈسٹری واز دا فرسٹ کسٹمر. تو یہ بہت کمپلیکس فیلڈ ہے, کمپلیکس بزنس ہے. تو ہمارے یہاں جو ریگولیٹر ہے انفارچونیٹلی اس کی ہم کیپیسٹی بلڈنگ نہیں کر پائے ہیں اور لیک آف انڈرسٹینڈنگ سے ظاہر بات ہے خوف پیدا ہوتا ہے. جب خوف پیدا ہوتا ہے تو اپروول دینے مشکل ہو جاتے ہیں. تو یہ ہمارا ویک ایریا ہے. اچھا یہ مسئلہ تو ہے کہ آپ کو اس کا اندازہ ہے, لیکن جو صورتحال ہے اس وقت $100 پر بیرل فرض کی یہ تیل ہو جائے اس سال کے آخر تک, یا یہ کہ خدا نخواستہ کوئی جغرافیائی صورتحال پیدا ہو جائے ہماری, تو شارٹ ٹرم میں یعنی مختصر عرصے میں کیا کرنا چاہیے کہ ہم خود کفالت حاصل کریں؟ بھائی کس طرح سے یہ آگے کہہ رہے کہ ہماری کیپیسٹی نہیں ہے, ریگولیٹرز ٹرین نہیں ہے, کیا کرنا چاہیے؟ اگر آپ وزیر پیٹرولیم ہوتے تو کیا کرتے ہیں اس وقت؟ میں تو وہی کہوں گا جو میں پچھلے 30 سال سے کہہ رہا ہوں, اور لوگ میرا مذاق بھی اڑاتے ہیں اور مجھ سے ناراض بھی ہوتے ہیں. اور میں یہ کہتا ہوں کہ جی ریگولیشن جو ہے کم کریں, ریگولیشن کم کریں. اور میں اس کا ایگزامپل دیتا ہوں کہ جہاں جہاں
حکومت کی بہت زیادہ ریگولیشن تھی، وہاں پہ ہمیں ہسٹوریکلی پرابلم رہی. ایک زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ کھانے کا تیل جو ہے یا گھی، اس تک میں حکومت انوالو تھی، اور راشن کارڈ آپ لے کے جاتے تھے اور پھر وہ خریدتے تھے اور ہمیشہ شارٹیج ہوتی تھی. پھر ڈی ریگولیٹ کرنا شروع کیا اور چیزیں ایفیشینٹ ہونی شروع ہو گئی. تو ڈی ریگولیشن میرا خیال ہے نہایت ضروری ہے، اور جب ہم ڈی ریگولیشن کرنا شروع کریں گے تو جو لوکل بزنس مین ہے وہ گھسے گا. اس وقت ایشو یہ ہے کہ لوکل بزنس مین کو نہیں سمجھ آتی اور اتنے سارے رول ریگولیشن دیکھ کے بھاگ جاتا ہے. جب لوکل بزنس مین بھاگتا ہے تو فورن انویسٹر کہتا ہے بھائی یہ ان کے اپنے لوگ تو کام نہیں کر رہے، ہم کیوں یہاں کام کریں. اب جب آپ ڈی ریگولیشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں بہت سے جو مخالفین ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ اس کو، یہ تو بڑی اسٹریٹجک چیز ہے، اس کو آپ کیسے ڈی ریگولیٹ کر سکتے ہیں، یہ تو پھر کاروباری حضرات جو ہیں وہ پھر خوب منافع کمائیں گے اور قیمتیں چڑھا دیں گے. ہاں دیٹ از ٹرو، یہ شروع میں ہوگا، مگر وہاں پہ ریگولیٹر کا کام ہے نا. دیکھیں ریگولیٹر کا کام یہ کہ اس طرح کے کاروباری حضرات کو وہ چیک میں رکھے کہ بھائی آپ یہ کاروبار کریں مگر زیادتی نہیں کریں. یہ ہے کام ریگولیٹر کا میری نظر میں. یہ نہیں ہے کہ جی ایسا ہمیں یہ فلانا ویل کو ہاتھ لگانا ہے تو اس کی اجازت دے دیں، یہ فلانی جگہ یہ کرنا ہے تو اس کی اجازت دے دیں. تو شارٹ ٹرم اگر کرنا ہے تو وی ہیو ٹو بائٹ دا بلٹ، اور جو ہم ایک کنونشنل انداز سے پچھلے 70-74 سال سے کر رہے ہیں کام، وہ اس طرح کام چلے گا نہیں. دنیا بدل چکی ہے اور اتنی تیزی کے ساتھ اب چینج آ رہی ہے کہ ہمیں بہت کوئکلی رسپونڈ کرنا پڑے گا. ہم کر نہیں سکتے، جو ہمارا سسٹم ہے اس میں ہم نہیں کر سکتے. ہمیں اپنا سسٹم، اور اتنا کوئی یہ ناممکن چیز نہیں، ہم نے کی ہے ڈی ریگولیشن. میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، ٹیلی فون کا ایگزامپل ہے. میرے بچپنے میں 25,000 روپے میں ٹیلی فون لگتا تھا اور اس میں بھی سفارشیں چاہیے ہوتی تھیں. جب ڈی ریگولیشن ہوئی، آپ کو شاید کنورسیشن یاد ہو، بڑا شور مچا تھا کہ جی یہ وہ فلانا پرائیویٹ بزنس مین ہوگا، ہماری آواز سن لے گا، یوں کر لے گا، وہ کر لے گا. اب آپ دیکھ لیجئے کہ 250 روپے میں فون ملتا ہے. پی ٹی سیل والے فون کر کے کہتے ہیں جی ایک اور لگوا لیں. اسی طرح اور بھی چیز ہم نے ڈی ریگولیٹ کی ہے. تو ڈی ریگولیشن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بالکل آزاد کر رہے ہیں اس انڈسٹری کو. ڈی ریگولیشن کا یہ مطلب ہے کہ آپ اننیسیسری جو ہرڈلز ہیں ہم کو ہٹا دیں، کیونکہ اور کوئی حل نہیں ہے. ہم نے باقی سب حل جو ہے نا ٹرائی کر کے دیکھ لیے ہیں، ریپیٹڈلی کئی بار ہم کر چکے ہیں، مگر وہ بریک تھرو ہم نہیں اچیو کر پا رہے. اب یہی ایک آخری راستہ رہ گیا. اچھا، یہ تو مختصر سے مجھے ٹھیک ہے کہ ہم مراد دے کر کے جسے کہتے ہیں کک اسٹارٹ کریں اور کام کو آگے بڑھائیں. دور رس یعنی دیر تک جس کا اثر ہو، دیر پا پالیسی کے ضمن میں آپ کا کیا مشورہ ہوگا؟ دیکھیے جنرلی میں یہ کہوں گا کہ ہماری پالیسیاں جو ہے نا، پیٹرولیم پالیسیاں بری نہیں ہیں. اگر آپ وہ کسی بھی انٹرنیشنل پالیسی سے کمپیئر کریں گے تو ریلیٹیولی کافی اچھی ہیں. ان میں جو فسکل ٹرمز ہیں اچھی ہیں. ایشو پالیسیز کا ہے ہی نہیں، ایشو ایگزیکیوشن کا ہے. ہم پالیسی لکھ تو دیتے ہیں کہ یہ فلانی ہم مراد دیں گے اور ڈھمکانی دیں گے. اب جب انویسٹر آتا ہے اس کو دیکھ کے پڑھ کے خوش ہوتا ہے کہ یار یہ تو بڑی اچھی چیز ہے، یہاں پیسہ لگاؤ، تو وہ لگاتا ہے. اس کے بعد جب وہ جاتا ہے بات کرنے تو وہ پھر مختلف ادارے جو ہیں وہ بال کی کھال نکالتے ہیں، اس کی مس انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، اور جو اس کی نیت تھی، جو انٹینشن تھی پالیسی کی، وہ ختم ہو جاتی ہے. اس سے ہماری ساکھ خراب ہو جاتی ہے. فارن انویسٹر پرٹیکولرلی یا ایون پاکستانی انویسٹر وہ کہتا ہے بھائی یہ لکھتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں. تو آپ کے سوال کا جواب پریڈومیننٹلی یہ ہے کہ پالیسیز ہماری اچھی ہیں. ہمیں پالیسیز میں کوئی میجر چینج کرنے کی ضرورت نہیں. تھوڑے بہت انسینٹو وقت کے ساتھ ہم دے سکتے ہیں، مگر اصل چیز جو ہمیں شور کرنی ہے کہ جو ہم لکھ کے دے رہے ہیں اس کو ہم ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے تیار ہو، اسی نیت سے جس نیت سے ہم نے اس کو لکھا. یعنی اعتماد کا فقدان آپ کے خیال میں یہ ہے، باہمی اعتماد نہیں ہے. اچھا یہ بتائیں، یعنی یہ تو ایک چیز ہے کہ ہم فورن انویسٹر بہت ہم کہتے ہیں کہ بڑی کمپنی آ جائے، ایکسون آ جائے، شیل آ جائے وغیرہ وغیرہ، وہ سب ظاہر کی کوشش کرنی چاہیے ہمیں انہیں لانے کی. لیکن پاکستان جو ہے صنعتی اعتبار سے بھی کوئی گیا گزرا ملک نہیں ہے کہ ہاں صنعتیں موجود ہیں. ہم جو ہے آئی ٹی میں ہیں، آج کل ٹیکسٹائل کی صنعت بہت شاندار ہے. یہ بتائیں پاکستانی صنعت کار اور جو کاروباری طبقہ ہے وہ دلچسپی کیوں نہیں لے رہا ہے اس میں؟ اور میں اس سے میں آپ سے خاص اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ دونوں طرف رہے ہیں، یعنی آپ نے او جی ڈی سی کی قیادت بھی کی ہے اور پرائیویٹ کمپنیوں کے لیے بھی کام کیا ہے، ملٹی نیشنل بھی کام کیا ہے، اور یعنی جو کف پیک ہے خاصیت سرکاری ٹائپ کی تھی.
تو آپ کا تو بڑا اس معاملے میں بڑا متنوع تجربہ ہے. تو آپ کے خیال میں مقامی صنعت کار وہ کیوں نہیں آتا اور کیسے لایا جائے اس کو؟ یہ اس سوال کا جواب آلموسٹ آپ کے فریزر سوال سے بھی جڑا ہوا ہے. کہ اگر آپ نے پوچھا کہ پالیسیز میں ہم کیا کر سکتے ہیں, اگر کوئی ایک چیز ہم پالیسیز میں کر سکتے ہیں تو وہ یہ کر سکتے ہیں کہ ہماری تمام ہسٹوریکل پالیسیز فارن ڈائریکٹ انویسٹر کے لیے ڈیزائن کی گئی تھی. ہم نے اس میں پاکستانی بزنس مین کو زیادہ مطلب کوئی ایسی چیزیں نہیں ڈالی کہ پاکستانی بزنس مین انٹرسٹ ہے. ہمارے دماغ میں یہ تھا کہ جی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ چاہیے, فارن چاہیے. آئی تھنک دیٹ واز اے فلا. یہ ایک مسٹیک تھی. ہمیں ایسی پالیسی بنانی چاہیے کہ فارن انویسٹر کو تو ہم لائیں, مگر ہمارے جو اپنے بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جن کے پاس روپیہ بھی ہے, پیسہ بھی ہے, گورے کو ہائر بھی کر سکتے ہیں, ٹیکنالوجی بھی خرید سکتے ہیں, ہمیں اپنی پالیسی میں وہ امینڈمنٹ کرنی چاہیے جو کہ پاکستانی بزنس مین کے لیے لوکریٹو ہو. اب فار ایگزامپل ایک میں موٹا سا ڈفرنس بتا دیتا ہوں. جب فارن کمپنی یہاں پہ ایکسپلوریشن کرتی ہے تو جو بھی ہم تیل گیس بیچنے کے معاہدے کرتے ہیں وہ امریکی ڈالر میں کرتے ہیں. تو فارن کمپنی کو ایک یہ بہت بڑا فائدہ ہو جاتا ہے کہ جی ڈالر چاہے 160 کا ہو یا 100 کا ہو, اسے تو ڈالر کے حساب سے پیسے مل رہے ہیں, تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ڈالر کتنے کا ہے. اب پاکستانی بزنس مین جو ہے اگر وہ کرتا ہے یہ کام تو اس کے ساتھ جو معاہدے ہوتے ہیں بیچنے کے, گیس سیلز اگریمنٹ یا کروڈ آئل سیلز اگریمنٹ, وہ زیادہ تر پاک روپی میں ہوتے ہیں. تو پاکستانی جو ہے وہ تھوڑا سا اور فکر کرتا ہے کہ بھائی یہ تو 10% یہ اچھا اس سے پروفٹ آ رہا ہے, اگر ڈالر ڈپریشیٹ ہو گیا 20% تو میں تو ختم ہو جاؤں گا. تو اس زاویے کو ہمیں کہیں نہ کہیں کسی طریقے سے کیپچر کرنا پڑے گا کہ پاکستانی بزنس مین بھی کمفرٹیبل ہو. اور یہ ہماری خطہ ہے, یہ ہماری خطہ ہے کہ تمام پاس پالیسیز میں ہم نے فارنر پہ ہی زور دیا کیونکہ ہمارے دماغ میں یہ تھا یہ ٹیکنالوجیکلی بہت ایڈوانس فیلڈ ہے, پاکستانی نہیں کر پائیں گے, باہر سے لوگوں کو لاؤ. مگر ہمیں یہ دونوں سائڈیں کور کرنی چاہیے تھی کہ باہر سے بھی لاؤ اور پاکستانیوں کو بھی کسی طرح موٹیویٹ کرو. تو پاکستانی بزنس مین اب بہت میچور ہے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, ایک سے ایک ٹیکسٹائل سیکٹر آپ ہمارا دیکھ لیں, آپ جنرل لارج اسکیل مینوفیکچرنگ دیکھ لیں, ہمارے یہاں گاڑیاں بہترین بنتی ہیں, بہت سی چیزیں بنتی ہیں. تو ٹیکنالوجی ہے اور ایپیٹائٹ بھی ہے, پیسہ بھی ہے. ہم دیکھ لیں اتنے بڑے بڑے فرٹیلائزر پلانٹ ہم چلا رہے ہیں, پاور پلانٹ چلا رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. تو اب ہمیں اگر کوئی ایک امپروومنٹ لانا چاہیے اپنی پیٹرولیم پالیسی میں تو وہ یہ لانا چاہیے کہ اس میں ہمیں اس نظر سے دیکھنا نہایت ضروری ہے کہ صرف فارن انویسٹر کی وجہ سے نہ دیکھو بلکہ اس میں سے ہی دیکھو کہ پاکستانی بزنس مین اس میں کیسے آئے. بہت اہم نقطہ اٹھایا آپ نے. بدقسمتی سے ہم عام طور سے ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم باہر فارن انویسٹر کو بلا رہے ہیں, حالانکہ جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ اس فیلڈ میں مہارت ہے ہماری, یعنی ایسا ہمیں ضرورت نہیں ہے بہت زیادہ باہری کے ماہرین, ہمارے ماہرین باہر جا کے کام کر رہے ہیں, ہمیں ضرورت نہیں ماہرین بولے. اچھا ماضی میں آپ نے دیکھو ہاشوانی گروپ اور دیوان گروپ یہ بڑا کامیاب رہا تھا. یعنی ہم سروس کمپنی میں تھے تو ان دونوں گروپ سے ہمارا رابطہ رہتا تھا. ان کے پاس ٹیکنیکل اسکل بھی تھی, انفراسٹرکچر بھی تھا, پروڈکشن فیسلٹی بھی تھی, بہت کی تھی. اب آپ کے خیال میں یہ ادارے ابھی بھی سرگرم ہے یا اس کے علاوہ اور ٹیم اور گروپ بھی ہیں اس بزنس میں پاکستان کے؟ دیکھیں یہ ہیں تو ابھی بھی, مگر یہ اس جد و جہد کے ساتھ ایٹ لیسٹ میری نظر میں اس جد و جہد کے ساتھ اب کام نہیں کر رہے, اس جوش اور ولولے کے ساتھ کام نہیں کر رہے جیسے کہ پہلے کر رہے تھے. اور چند نئی کمپنیاں بھی آئی ہیں مگر ان میں بھی یہ لائسنس تو لے لیتے ہیں مگر وہ پھر بس بیٹھ جائے. اور اس کی بھی مجھے وجہ یہی نظر آ رہی ہے کہ ہم نے پالیسیز میں سچ کوئی انسینٹیو نہیں رکھے جو کہ پاکستانیوں کے لیے. ہمارے ایکچولی ہمیں پالیسی ایسی بنانی چاہیے تھی کہ پہلی پریفرنس ہمیں پاکستانیوں کو دینی چاہیے اور پاکستانی بزنس مین کی یہ ذمہ داری ہم کرتے کہ بھائی تم لے کے آؤ فارن انویسٹر کو, کیونکہ اب دنیا ایسی چل رہی ہے. فارن انویسٹر جو ہے نا وہ حکومتوں پہ یا ریگولیٹر سے زیادہ بھروسہ نہیں کرتے کسی بھی ملک کے, وہ اپنے بزنس پارٹنر پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں. تو وہ اس طرح آنا چاہتے ہیں ملکوں میں کہ لوکل بزنس مین کے ساتھ پارٹنرشپ کر کے آئیں. یہ والا ایلیمنٹ ہم نے کور نہیں کیا صحیح طریقے سے یا اس طرح سے کہ جو ہماری ایف ڈی آئی ہے وہ لوکل بزنس مین کے تھرو آنی چاہیے. یہ
لوکل بزنس مین جو ہے نا وہ دنیا میں پھرتا ہے, سب کو جانتا ہے, وہ لا سکتا ہے کھینچ کے. اچھا گلی صاحب, کچھ دنوں سے یہ لگ رہا ہے اور عمران خان مسلسل ایسا لگ رہا ہے بڑے پرعزم ہے وہ کہ مقامی سرمایہ کاروں کو وہ حوصلہ افزائی کریں گے, چیزوں کا آسان, ون ونڈو آپریشن بار بار وہ کہتے ہیں ون ونڈو آپریشن ہونا چاہیے, لیس گورنمنٹ ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ. اس نقطے سے کہ مقامی لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے اس بزنس کے لیے, مقامی صنعت کاروں کو, اب جیسے میں نے کہا ان کا تجربہ ہے, یعنی عمران خان صاحب کی وجہ سے ٹیکسٹائل انڈسٹری بڑی اچھی ہوئی ہے جو بالکل ڈیڈ تھی, ماشاءاللہ بہت اچھا ایکسپورٹ کر رہی ہے. آپ کے خیال میں حکومت کیا کردار ادا کر سکتی ہے مقامی سرمایہ کاروں کو تیل اور گیس کی طرف مائل کرنے میں؟ جی بالکل کر سکتی ہے, اس لیے کیونکہ ہم نے دوسری بھی ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس انڈسٹری میں لوکل انویسٹرز کو پارٹیسپیٹ کرایا ہے اور اس کے طریقے ہم نے اڈاپٹ کیے ہیں. وہی طریقے, ہمیں کوئی نئی چیز ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہی پرانے طریقے اگر ہم اس انڈسٹری پہ بھی اڈاپٹ کر لیں تو ہمارے لوکل بزنس مین جو ہے پارٹیسپیٹ کرے گا. وہ کیا طریقے تھے؟ ٹیکسٹائل انڈسٹری, اگر آپ ہسٹری میں جائیں پاکستان کی تو ٹیکسٹائل انڈسٹری کو گورنمنٹ نے بہت سپورٹ کیا ہے اوور لاسٹ 50 ایئرز اور مور, اور اس کو فار ایگزامپل مختلف مراحل دیے کہ بھائی ڈیوٹی فری سامان لے آؤ, ریگولیشن کم سمپلیفائی کیجیے, را مٹیریل پہ ڈیوٹی ہٹا دیتے ہیں, یہ کر دیتے ہیں, وہ کر دیتے ہیں. ٹیکس ایگزمپشن جو آج بھی ہم دیتے ہیں آٹو موبائل سیکٹر میں, ہم نے ہماری حکومت نے شروع میں ان کمپنیوں کو یہاں اسٹیبلش کرنے کے لیے ٹیکس ہالیڈیز دیے اور مختلف اور مراحل دی. تو وہ ساری چیزیں ہمیں پتہ ہیں, وہ ہم سب کر چکے ہیں, کوئی ہمیں نئی چیز نہیں کرتی. جو چیزیں ہماری جو بھی سکسیسفل انڈسٹری ہے اس کو سکسیس دلانے میں ہم نے جو بھی اسٹیپس لیے ہیں حکومتی زاویے سے, وہی اسٹیپس ہمیں یہاں لینے, یہ انڈسٹری بھی اسی طرح چمک اٹھے گی. دیکھیں ہم لوگ اکثر بات کرتے ہیں اور میں نے گفتگو شروع میں کہا تھا کہ ہم 3,15,000 بیرل تیل روزانہ درآمد کرتے ہیں اور غالباً ہماری جو گنجائش 21 دن کا, ہم کہتے ہیں 21 سے 25 دن کا تیل جو ہے وہ پاکستان میں اسٹور رہتا ہے, تو ظاہر بہت زیادہ نہیں ہے. اور ہم جس جغرافیہ ہماری جو ہے وہ بہت زیادہ یعنی خاصی سنسنی خیز ہے, اور دنیا میں ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ بندرگاہیں جو ہیں وہ مسدود ہوئی ہیں کسی وجہ سے. ایک لفظ استعمال ہوتی ہے اکثر جگہ دنیا میں استعمال کرتے, تیل انڈسٹری, یہ ٹرمپ صاحب استعمال کرتے تھے, انرجی سیکیورٹی. یعنی انہوں نے بلکہ جب انہوں نے پہلے جو 100 دن کا پلان دیا تھا کر کے, تو انہوں نے کہا تھا کہ انرجی سیکورٹی, انہوں نے کہا کہ میں اس ملک کو نیٹ امپورٹر سے نیٹ ایکسپورٹر بناؤں گا, اور واقعی کامیاب رہے. ان پہ ہزاروں اختلاف آپ کر سکتے ہیں ٹرمپ صاحب پہ, لیکن ٹرمپ کے وقت میں امریکہ تیل ایکسپورٹ کر رہا تھا. دیکھو آخری دنوں میں, وہ تو بعد میں یہ مسئلہ ہو گیا پینڈیمک کے زمانے تیل ایکسپورٹ کرتے تھے. یہ بتا کہ نیشنل انرجی سیکورٹی کے تناظر میں آپ کیا کہتے ہیں, کیا پالیسی کیسی ہونے چاہیے ہماری, اور کتنا خطرہ ہے پاکستانی کی سلامتی کو اگر ہم تیل میں خود کفیل نہیں ہوتے؟ عبدالی صاحب بڑا گہرا سوال کیا آپ کو, اور اس پہ لوگ بات نہیں کرتے, کتراتے ہیں, مگر میں اوپنلی بات کروں گا کیونکہ میرا آبجیکٹو جو ہے وہ پاکستان کی سالمیت ہے. دیکھیں ہمارے لیے جو سب سے بڑا سنگین ایشو ہے وہ یہ ہے کہ کروڈ آئل کی ہم جو امپورٹ کرتے ہیں, اگر خدا نہ خواستہ کوئی ہم حالت جنگ میں چلے جائیں یا ہم پہ کوئی سینکشن لگ جائیں, بینکنگ ٹرانزیکشن بند ہو جائیں, تو ہم یہ کروڈ آئل امپورٹ نہیں کر سکیں گے, اور بغیر کروڈ آئل کے ہم جنگ نہیں جیت سکتے. یہ جو سٹوریج کی آپ بات کر رہے ہیں 21 دن کی, یہ ایک نوشنل سٹوریج ہے. ایٹ اینی گیون پوائنٹ ان ٹائم 21 کی نہیں ہوتی, کہیں 7 ہے, کہیں 4 ہے, کہیں کچھ ہے. تو یہ جو سپلائی چین ہے ہماری, یہ بڑی رسکی ہے اس وقت. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اچھا یہ تو پرابلم میں نے آپ کو بتا دی, اس کا حل کیا ہے آپ سوچ رہے ہوں گے. حل ہے اس کا, حل یہ ہے کہ جتنے بھی اپ اسٹریم میں یعنی کہ ایکسپلوریشن کمپنیز کے اگریمنٹس ہوتے ہیں انٹرنیشنلی, جوائنٹ وینچر پارٹنر اس میں شامل ہوتے ہیں, اور پاکستان میں بھی ہم وہی سارے فالو کرتے ہیں تقریباً. اس میں یہ ہے کہ یہ پارٹنر جو ہے اپنا حصہ کیش یا کائنڈ میں لے سکتا ہے. تو اگر پاکستان کو اپنی انرجی سیکورٹی اسٹرینتھن کرنی ہے, دین پاکستان مسٹ بیکم اے جوائنٹ وینچر پارٹنر ان جو پروڈیوسنگ فیلڈ ہیں پاکستان کے باہر. کروڈ آئل کی پروڈیوسنگ فیلڈ جو قریب ترین ہے ہمارے, عمان میں ہو سکتی ہے اور کہیں ادھر ادھر ہو سکتی ہے,
اس میں ہمیں ایز اے جوائنٹ وینچر پارٹنر بن جانا چاہیے. اس سے یہ ہوگا کہ خدا نہ خاصا کہ بینکنگ ٹرانزیکشن بند ہوئے کسی وجہ سے, سینکشن ایٹرم یہ پولیٹیکل زادی ہیں, مجھے پالیٹکس کا اتنا نہیں پتا, میں تو ایک بس سیکورٹی کی بات کر رہا ہوں. تو اس میں یہ ہوگا کہ ہم پھر اپنا تیل جو ہے کائنڈ میں پاکستان لا سکتے ہیں اور بینکنگ ٹرانزیکشن کے بغیر لا سکتے ہیں. اور پی این ایس سی کے جہاز میں ہم تیل بھریں گے, لوگ شور مچائیں گے, دنیا شور مچائے گی, اور انشاءاللہ پاکستان نیوی کے جو جہاز ہیں وہ اسکارٹ کریں گے اور ہم تک تیل پہنچ جائے گا, کیونکہ لیگلی ہمارا تیل ہے. اگر ہم جوائنٹ وینچر پارٹنر ہیں, چاہے وہ فیلڈ ہماری افریقہ میں ہے, چاہے عمان میں ہے, چاہے کہیں بھی, ہم اس کے مالک ہیں. اور اگر ہم اپنے ملک میں واپس لا رہے ہیں تو کوئی ہمیں روک نہیں سکتا. شور ضرور مچا سکتے ہیں مگر لیگلی روک نہیں سکتا. مگر بینکنگ ٹرانزیکشن اگر بند ہوگا تو پھر تو ہم لا ہی نہیں سکتے. یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اونرشپ اختیار کریں کروڈ آئل کی پروڈیوسنگ فیلڈ کی آؤٹ سائڈ پاکستان, اور نان آپریٹڈ ہونا چاہیے. وہ جو چلا رہا ہے اس کو چلانے میں ہم ایز اے نان آپریٹڈ جوائنٹ وینچر پارٹنر بنے, تاکہ یہ تیل جو ہے کائنڈ میں بھی ہمارا کچھ کنٹرول ہو. پیٹرولیم کلب ہمارا وہ بھی یہی کام کرنا چاہتا ہے, لیکن ابھی تک جو ہے ایسا کوئی چینل ڈیولپ نہیں ہوا. آپ کیا یعنی تجویز کریں گے کہ کس طرح یہ جو یہاں کی باتیں انڈسٹری کے جو احساسات ہیں وہ ان لوگوں تک پہنچایا جائے جو فیصلہ کرتے ہیں؟ دیکھیے, ایک تو فنڈامنٹل ہمارے سوسائٹی کا اس سے تعلق ہے کہ ہم فار سم ریزن بہت جلدی ہر چیز کے خوفزدہ ہو جاتے ہیں اور ہمیں چیزیں چھپانے کا بہت شوق ہے, اور نئی چیز کرتے ہوئے تو ہم بہت ہی ڈرتے ہیں. تو اس کو ہمیں پہلے جو ہے نا آہستہ آہستہ ختم کرنا پڑے گا. یہ نئے ڈسکشن کو کرنا کوئی سیکریٹ کاؤ نہیں ہے. ہر چیز کے بارے میں اوپنلی ہمیں بات کرنی چاہیے. جب تک ہم اوپنلی بات نہیں کریں گے ہم مسئلہ نہیں سمجھیں گے. جب تک مسئلہ نہیں سمجھیں گے ہم اس کا حل نہیں نکال سکتے. اور یہ ایک جنرل چینج میں نے اب دیکھی ہے پاکستان میں آ رہی ہے. ہمارے پیٹرولیم کلب آف پاکستان میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ کافی کھل کے لوگ اب بات کر رہے ہیں, اور کبھی کبھار مل کے کچھ ناراضگیاں بھی ہو جاتی ہیں, اینڈ دیٹس اوکے, دیٹس اے ویری اسمال پرائس. مگر ہمیں اوپنلی کھل کے بات کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہم سارے ہی ایکسپرٹ منجے ہوئے لوگ ہیں, تجربے کار لوگ ہیں. جب ہم کھل کے بات کریں گے تو ہماری بات وہاں تک پہنچ رہی ہے, اور وہاں تک پہنچ جائے گی اور سمجھ آ جائے گی جہاں پہ پہنچنی چاہیے, اور چینجز آنی شروع ہو جائیں گی. آلریڈی پیٹرولیم کلب آف پاکستان میں یہ جو میں نے آپ سے باتیں کہی انسینٹیوز کی اور مختلف, آلریڈی اس پہ ہم نے ایک پوزیشن پیپر جو ہے وہ تیار کیا تھا, جس میں کوئی 20-25 ریکمنڈیشن ہیں اسی طرح کی جو آپ نے سوال کی, ان کے جوابات اس میں ملتے ہیں. وہ ہم پیش کر چکے ہیں. سب ایک ہمارا گروپ تھا پیٹرولیم کلب آف پاکستان کا اسپیشلسٹ گروپ, جو کہ اپسٹریم میں کے سارے ماہرین تھے, اس میں ہم نے ڈرافٹ کیا اور حکومت تک پہنچا دیا, اور ڈاکٹر جدون اس کو فالو اپ کر رہے ہیں. اس کو کئی پریزنٹیشن بھی دے چکے ہیں, تو بات پہنچ رہی ہے وہاں. اب ہمیں بس تھوڑا سا پریشر رکھنا ہے, اور تھوڑی سی دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ ہم سب کے ذہن تھوڑے سے کھول دے کہ نئی چیزیں کرتے ہوئے ہم گھبرائیں نہیں, ڈریں نہیں. کیونکہ ہمارے سوسائٹی میں فیلئر جو ہے نا اس کو بہت ہی برا سمجھا جاتا ہے, اور مزے کی بات یہ ہے کہ کسی نے آج تک ترقی کی نہیں بغیر فیلئر. تو یہ سوچ جو ہے یہ چینج ہونی ضروری ہے. ہمیں اپنے گھر کے لیول پہ یہ سوچ چینج کرنی پڑے گی. فیلئر از ناٹ بیڈ, ان فیکٹ فیلئر از اے بیٹر ٹیچر دین سکسیس. تو یہ جو خوف ہے یہ بھی ہٹانا ہے آہستہ آہستہ. اور کیونکہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ سمجھ نہیں آتی, سب کو سمجھ آتی ہے, بڑے سمجھدار لوگ ہیں, مگر نئی چیز کرتے ہوئے گھبراتے ہیں کہ اگر فیلئر ہوگا تو ہماری بدنامی ہوگی, ہماری پچھائی ہوگی, یہ ہوگا وہ ہوگا. اس ایلیمنٹ کو آہستہ آہستہ ہمیں ختم کرنا. مجھے اس کا ایک یہی طریقہ نظر آتا ہے کہ جو حق بات ہے ہم کرتے رہیں, کہتے رہیں, کہتے رہیں, کہتے رہیں, اور انشاءاللہ ایک دن پورا نہیں تو آدھا ایٹ لیسٹ وہ ایکسیپٹ ہو جائے. ہاں, ظاہر ہے کہ تجربہ جو ہے تو ناکامی سے سیکھنے کا نام ہے, یعنی اور تو تجربہ اور کس چیز کو کہتے ہیں کہ آدمی سیکھتا ہے. اچھا, ایک جو تبدیلی آ رہی ہے مسعود صاحب, یہ آخری سوال میں کروں گا, تبدیلی آ رہی ہے ٹیکنالوجی میں کہ اب جیسے کاربن فری ماحول دوست, کاربن فری ماحول دوست ایندھن جو ہے اس کا چلن عام ہو رہا ہے. بلکہ یورپ کے ممالک میں 2030 سے انہوں نے
کاربن فری گاڑیاں لانے کا اعلان کیا. پاکستان میں بلکہ آٹو رکشا بلکہ انہوں نے اعلان کیا تھا جب فواد چودھری وزیر سائنس تھے, انہوں نے کہا تھا ہم آٹو رکشا لائیں گے پاکستان میں بجلی سے چلنے والا. جب بجلی سے چلنے والی جب کاریں آ جائیں گی تو اس سے تیل کی طلب میں کیا اثر پڑے گا؟ اس لیے جو سعودی عرب کے وزیر پیٹرولیم تھے پہلے, اب تو شہزادہ صاحب ہو گئے, وہ کہتے تھے کہ تیل کا استعمال جو ہے آٹو انڈسٹری میں 2 سے 5% ہے صرف, اس لیے ان کا خیال ہے کہ بجلی کی کاریں آنے سے کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑے گا تیل کی طلب میں. آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے یہ تھوڑی سی یہ ماڈرن مطلب ہے پروجیکشن ہے, سیلز پچ ہے میں تو کہوں گا. اگر بجلی کی گاڑی ہے بھی تو وہ بجلی کی بیٹری چارج کس چیز سے ہو رہی ہے؟ وہ بجلی کہاں سے آ رہی ہے؟ ساری بجلی تو ڈیم سے نہیں آتی, ساری بجلی تو سولر پاور سے نہیں آتی یا ونڈ مل سے نہیں آتی. آج کے دن بھی جو موسٹ ایفیشینٹ جنریشن ہے, پاور جنریشن ہے, وہ ہائیڈرو کاربن بیسڈ ہے. تو یہ ضرور ہوگا کہ الیکٹرک وہیکلز آ گئیں تو دھواں شہر میں نہیں ہوگا, وہاں ہوگا جہاں بجلی بن رہی ہے. تو میرا یہ خیال کہ کوئی ڈیمانڈ جو ہے کروڈ آئل کی اس میں ایسا کوئی فرق پڑ جائے گا. گریجولی ایونچولی پولیٹیکل ریزنس کی وجہ سے گورنمنٹ کٹ بیک کریں ایک علیحدہ چیز ہے, مگر اکنامکلی آج کے دن بھی سب سے جو موسٹ آپٹیمم انرجی کا سولوشن ہے وہ ہائیڈرو کاربن بیسڈ ہے, چاہے وہ گیس ہو چاہے تیل ہو. اور اس کی پرائمری جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ سب سے کم اسپیس میں اتنے زیادہ برٹش تھرمل یونٹ پیک آپ کسی اور چیز کے کر ہی نہیں سکتے جو کروڈ آئل میں کر سکتے ہیں, وچ مینس کہ ٹرانسپورٹیشن کی کاسٹ کم ہو جاتی ہے اور ظاہر بات ہے اس کی کاسٹ بینیفٹ پھر اینڈ یوزر تک پہنچتی ہے. اب یہ ای وی آئیں گی ضرور آنے, اور مطلب اس کی یہ اس کو پروجیکٹ تو بہت کیا جا رہا ہے کہ بھائی یہ اس سے جو ماحول بہتر ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, مگر وہ پوری تصویر میری نظر میں کوئی کسی کو دکھا نہیں رہا ہے. یہ بیٹریاں جو ہیں اتنی بڑی بڑی گاڑی کے سائز کی, یہ کہاں پھینکیں گے, کیسے ریپیئر ہوں گی, یہ خود ایک پلاسٹک کی بنی, مطلب یہ جتنی انوائرمنٹل فرینڈلی چیزیں ہیں, ونڈ مل, سولر پینل فلانا, یہ سب بنتے ہیں ان چیزوں سے جو کہ کروڈ آئل میں سے نکلتی ہیں, پلاسٹک سے بنتے ہیں یا کروڈ آئل کی ڈفرینٹ پروڈکٹس ہیں جو استعمال ہوتی ہیں ان کو بنانے میں. تو یہ اگر کروڈ آئل کا استعمال بند ہو گیا تو یہ بھی تو آنی بند ہو جائیں گی. یہ کیسے بنائیں گے پھر آپ؟ یہ تو سب کروڈ آئل میں سے نکلتی ہیں چیزیں. اس کا مطلب ہے کہ ہماری نوکریاں نہیں ختم ہوگی. اچھا چلیے گفتگو ختم کرتے ہوئے کوئی خاص بات آپ کہنا چاہیں ناظرین کو؟ نہیں ہم سارے سوال ہم نے کیے, اس وقت کچھ باتیں رہ گئی ہوں, کوئی ایسا پیغام یا گفتگو یا تبصرہ, کوئی کنکلوڈ ریمارک جو آپ کہنا چاہیں اختتام سے پہلے؟ میں بس یہی کہوں گا کہ ہم سب ماشاءاللہ جس نے پاکستان کی آئل انڈسٹری میں کام کیا ہے اس کو پاکستانی آئل انڈسٹری نے بڑا نوازا ہے, چاہے اسٹیٹ کمپنی میں اور چاہے پرائیویٹ کمپنی میں. اس نظریے سے میں کہوں گا کہ ہماری ذمہ داری ہے ٹو پے بیک دا کنٹری ناؤ, اور ہم جو بھی کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے اپنی انڈسٹری کو پروگریس کرنے کے لیے. اس لیے نہیں کہ وہ ہماری انڈسٹری ہے یا ہم ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس ہے, اس لیے کیونکہ ہمارے ملک کچھ نہیں اور ہمارے ملک نے ہمیں بہت کچھ دیا. اب ہمارا ٹائم ہے کہ ہم کچھ دیں ملک کو. اب اس میں چاہے ہماری بات کرنے سے کوئی ناراض ہو, چاہے کوئی خوش ہو, چاہے کچھ ہو, ہمیں ان چیزوں کی زیادہ پرواہ نہیں کرنی چاہیے. ہمیں وہ کرنا چاہیے, وہ کہنا چاہیے جس میں ہمارے ملک کو فائدہ ہوتا ہے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ دوسروں سے کیوں کہیں قربان ہونے کو حفیظ, کیوں نہ اس رسم کون کو خود ہم ہی تازہ کریں. یعنی آپ نے بہترین نوٹ کے اوپر بات ختم کی ہے. میرا خیال ہے مزید گفتگو سے جو ہے وہ اس کی مٹھاس ختم ہو جائے گی, تو ہم یہی ختم کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اس کے ساتھ میں تکنیکی معاونت کے لیے طاہر کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات ہوگی. تو ناظرین خدا حافظ.